ذمہ دار ہے اس کا. مجھے پتہ ہے کہ جب سے ایک آدمی کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. اس کے یہ جو سارے تشدد کے کیس ہیں جب سے وہ یہاں آیا تب سے ہوا ہے. اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. یہ آدمی نے ملک کی بدنامی کر رہا ہے. یہ آدمی اس ملک کے آئین توڑ رہا ہے. اور یہ آدمی اداروں کو بدنام کر رہا ہے. یہ آدمی اداروں کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہا ہے. اور اس نے اگر آرمی چیف کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے, اور مجھے پورا یقین ہے یہ آرمی چیف کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو ہوا ہے, اس نے نقصان پہنچایا ہے. اور میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. کیونکہ جب سے یہ آیا ہے کبھی کسی کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ کے دھمکیاں دے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. جو عمران ریاض سے ہوا ہے, جو یہ ارشد شریف سے ہوا, جرنلسٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور ہمارے یہ جو 2 کیسز ہوئے ہیں, ایک پروفیسر تھا جو شہباز گل, وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا, کوئی کرمنل نہیں تھا, وہ ایک پروفیسر تھا. اس سے یہ کیا, اس سے پکڑ کے جو اس کے حالات جو دیکھے. اور اب ایک سینیٹر سے یہ کیا. اس کے اوپر فوری طور پہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ایکشن لیں, کیونکہ یہ بدنام کر رہا ہے, یہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ انسان, اور اس سے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. یہ نہ سمجھے کہ اس سے کوئی اداروں کی عزت کرے گا, اس سے اداروں کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے. جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ نیب ختم ہو گیا, مریم نواز بری ہو گئی, شہباز شریف بری ہو گئے, حمزہ بری ہو گئے, EVM ختم ہو گیا, اوورسیز پاکستانی کے ووٹ ختم ہو گئے. یعنی جتنی چیزیں اس حکومت نے آگے کرنی تھیں وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں, سوائے ایک چیز کے, وہ ہے میاں نواز شریف واپسی. اس وقت جو نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ 2 وجوہات سے الیکشن نون لیگ نہیں جانا چاہتی. ایک نون لیگ اس لیے نہیں جانا چاہتی کہ وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, اور اس کا مطلب ہے نواز شریف واپسی. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ساتھ ہی جو یہ بہت خطرناک ایک تاثر بن گیا ہے کہ عمران خان کی کامیابی فوج کی بطور ادارہ شکست تصور ہوگی. تو اس تاثر کو آپ کیسے زائل کریں گے جس وجہ سے شاید ادارے بھی الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں اور الیکشن کی طرف وہ نہیں جانا چاہتے؟ دیکھیں, پہلے تو اب میں یہاں ذرا 2 ذہن میں ہوں. نواز شریف کو الیکشن صرف تب لڑ سکتا ہے کہ اس کی چوری معاف کر دی جائے. اب جب آپ نے اس کی چوری معاف کر دی, کیونکہ چوری تو سامنے ہے, 4 بڑے بڑے لندن کے فلیٹ ہیں اس کے, اربوں روپے کے, بتا نہیں سکتا پیسہ کدھر سے ہے, بیٹی کے نام پہ فلیٹ لیے ہوئے ہیں. اس سے بڑا کیا, یعنی ثبوت کیا چاہیے آپ کو؟ وہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں یہ ہمارے فلیٹ ہے, اور وہ تسلیم بھی تب کیا جب پیناما کے اندر انکشاف ہوا. اس سے پہلے نہیں مانتے تھے. اس سے پہلے تو کہتے تھے لندن تو چھوڑو, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو جب پکڑے گئے اس کے بعد انہوں نے تسلیم کیا. ابھی تک نہیں بتا سکے کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا. اب آپ اس آدمی کو چلیں, ایک مجرم کو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنے دو. میرا تو پورا دل ہے, کہ دیکھیں میں تو ایک سپورٹس مین رہ چکا ہوں. میں تو کمزور ٹیموں سے کھیلتا ہی میرا دل ہی نہیں کرتا تھا. میں شاید واحد کیپٹن تھا جب کمزور ٹیم آتی میں کسی اور کو کھلاؤ. تو میں تو چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو. لیکن ساتھ ساتھ یہ سوچ لیں کہ پھر ہم نے مجرموں کو, یعنی جرم میں کوئی بری چیز ہی نہیں ہے, کوئی بھی آ کے الیکشن لڑ لے. ویسے جو NRO مل گیا, اب مجھے لگتا ہے وہ ویسے بری ہو جائے گا, تو چلو اچھا آئے مقابلہ کرے. لیکن وہ اتنا ڈرپوک آدمی ہے, وہ تب تک نہیں میچ کھیلتا تھا جب تک اس کا اپنا امپائر کھڑا نہ ہو. جمخانہ کلب کے اندر آج بھی کسی سے پوچھ لیں, بڑے لوگ ہیں, یا ابھی جو کھیلتے تھے ہمارے ساتھ, یہ سلمان لوگی سے پوچھ لیں, جو وہ پہلے اپنا امپائر لے کے آتا تھا دونوں طرف, پھر کھڑا ہو کے بیٹنگ کرتا تھا. بلکہ وہ 1-2 صحافیوں نے بھی یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو وہ کبھی کھیل ہی نہیں سکتا میچ صحیح طرح نیوٹرل امپائر سے. اداروں کی شکست, دیکھیں اداروں کی آپ نے دیکھیں, کون چاہتا ہے کہ اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو؟ یعنی وہ تو اپنا ہی نقصان کرنا ہے نا, ملک کا نقصان ہے. ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا کسی بھی ادارے کے ساتھ اگر کلیش ہوتا ہے, عدلیہ ہو, فوج ہو, نقصان تو ملک کا ہے. اور ہم نے پوری کوشش کی ہے, حالانکہ کئی جگہ ہمیں کارنر بھی کیا گیا ہے, میں یہ کہوں گا کہ ہمیں دیوار کے ساتھ بھی لگایا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ ہمارے اداروں کو نقصان پہنچے. صرف 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں کل کے الیکشن پہ, کہ یہ ایک پلان کیا ہوا الیکشن تھا. جو الیکشن کمیشن نے, جو آڈیو لیکس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھی, کہ الیکشن کمیشن نے
नून लीग के साथ और इनके साथ मिल के फैसला किया था कि जो हमारे हल्के कमज़ोर थे, जिधर वो समझते थे कि इनका कंबाइंड वोट बैंक हमारे से दुगना है, ये उन हल्कों के ऊपर उन्होंने इलेक्शन करवाया था। तो ये चुने थे, हालांकि हमने तो सारों ने रिज़ाइन किया हुआ है, तो असूलन तो सबको सारे हल्कों में इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्लान करके उन हल्कों पे करवाया जिन पे ये समझते थे कि हम सबसे कमज़ोर हैं, और फिर इन्होंने मिल के इलेक्शन लड़ा। ये ज़रूरी ये है कि पहले तो जो पिछला 2018 का इलेक्शन था तो इन पे तो हर पार्टी का कैंडिडेट था, इस बार इन्होंने जॉइंट कैंडिडेट खड़ा किया, और फिर जिस तरह ये इलेक्शन करवाया गया, यानी डेट्स चेंज होती गई, हम तैयारी करते थे फिर वो डेट चेंज हो जाती थी, फिर पता चला पिछले संडे जी वो अब कराना नहीं चाहते कि जी पुलिस नहीं है। अच्छा, पहले फ्लड का कह दिया, हालांकि फ्लड आया ही नहीं था इन इलाकों में जिधर इलेक्शंस हो रहे हैं।